سجدوں کو میرے نور ملا تیرے حرم کا، میں شکر ادا کیسے کروں تیرے کرم کا، مجھ پر خدا تو نے یہ احسان کیا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قلوب و قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نظرہ یقین پیش کرے، بڑے بابا سے اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ آیت کریمہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سند عطا فرما دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میرے نزدیک اگر کوئی دین جو پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اسلام جو ہے، دین اسلام، یہ میرا پسندیدہ مذہب ہے، یہ میرا پسندیدہ دین ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب آپ روئے زمین پر دیکھیں، روئے زمین پر جو ہے بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، مگر کسی کے پاس جو ہے یہ سند نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ سند ہو کہ اس کا مذہب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، قبول ہے۔ کسی کے پاس یہ سند نہیں ہے۔ اور اسلام ایسا دین ہے، اسلام ایسا دین ہے کہ جس کی صداقت کی گواہی، جس کی سچائی کی گواہی کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ پروردگار نے دی ہے، بلکہ پروردگار نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین اسلام میری بارگاہ میں مقبول ہے، دین اسلام میری بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ چیز واضح ہو گئی کہ دین اسلام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو اب اگر کوئی شخص جو ہے دین اسلام کو چھوڑ کر، یعنی جو عقیدہ اسلام ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی تعلیمات پر عمل کر کے اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کو نہیں مانتا، عقیدہ اسلام کو نہیں مانتا اور مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور مذہب کی تعلیمات کو مانتا ہے اور مذہب کو قبول کرتا ہے،
اور بہت سارے اچھے کام وہ کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر پانی پلاتا ہے. پانی پلانا پیاسوں کو اچھا کام ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا اچھا کام ہے. مجبور لاچار کی مدد کرنا اچھا کام ہے. مگر یہ کام کرنے والا جو شخص ہے وہ عقیدہ اسلام کو نہیں مانتا ہے، اس کا تعلق جو ہے کسی اور مذہب سے ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں اس کا یہ کام جو ہے اس کو ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا. کیوں نہیں پہنچائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا کہ اگر تم دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آؤ گے، کوئی مذہب لے کر آؤ گے، تو وہ ہرگز جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قبول نہیں کروں گا. تو شرط یہ ہے کہ پہلے جو ہے عقیدہ اسلام کو قبول کیا جائے. جب ہم عقیدہ اسلام کو قبول کر لیں گے تو ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، اس پر ہم کو ثواب ملنے لگے گا، اس پر ہم کو ثواب ملنے لگے گا. جو کام ہم اچھا کریں گے اس کا فائدہ ہم کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ان دونوں آیتوں سے جو ہے ہم مسلمانوں کو سبق کیا ملتا ہے؟ ہم مسلمانوں کو سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اور مذاہب کی تعلیمات پر عمل نہ کریں بلکہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، بلکہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، پہلی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، اور دوسری آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. یعنی پہلی آیت کے اندر بھی دین آیا اور دوسری آیت کے اندر بھی دین آیا، دوسری آیت کے اندر بھی دین آیا. اب آپ قرآن مجید کے اندر اور حدیث پاک کے اندر جہاں پر بھی اسلام کا ذکر دیکھیں گے، جہاں پر بھی اسلام کا ذکر دیکھیں گے تو دین کے ساتھ جو ہے ذکر آپ کو ملے گا، دین کے ساتھ ذکر ملے گا. آخر مذہب کے ساتھ کیوں نہیں ذکر ملتا؟ آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دین کی جگہ لفظ مذہب کا استعمال کیا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں دونوں میں فرق ہے. دونوں میں ہم اور آپ تو عام زبان میں بول دیتے ہیں کہ مذہب اسلام، مذہب اسلام ہم اور آپ بول دیتے ہیں، درست ہے، بولنا بھی درست ہے، مگر دونوں میں گہرائی کیا ہے؟ دونوں میں گہرائی یہ ہے کہ جب ہم مذہب اسلام کو، جب مذہب کے ساتھ اسلام کو ہم جوڑیں گے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کیونکہ مذہب اس کو کہا گیا ہے جس کی تعلیمات مکمل نہ ہو، جس کی تعلیمات مکمل نہ ہو. جیسے عیسائیوں کا جو مذہب ہے وہ مکمل تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، مگر مذہب اسلام جو ہے، دین اسلام جو ہے، اس کے اندر جو ہے مکمل تعلیم دی گئی ہے، اسلام کے اندر مکمل تعلیم دی گئی ہے. یعنی ہم اور آپ کو جو ہے دین اسلام کو ماننے والے جو ہیں ان کو کسی اور مذہب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا بیان جو ہے اسلام کے اندر رکھ دیا گیا ہے، دین اسلام کے اندر رکھ دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ جو
جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے جو ہے ہم اور آپ کے ہاتھوں میں کسی اور مذہب کا دامن نہیں دیا، بلکہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے دین اسلام آیا، ہمارے ہاتھ میں دین اسلام کا دامن آیا۔ یہ ہم اور آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ ہم اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ نہ ہم نے دعا کی، نہ ہم نے گریہ و زاری کی، بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے جو ہے یہ نعمت ہم اور آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ نعمت ہم اور آپ کو عطا فرمائی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب دین اسلام کا دامن ہم اور آپ کو مل گیا، مگر ہم اور آپ اب اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اور دین اسلام کے اندر جو ہے وہ مکمل تعلیم پائی جاتی ہے، کسی اور مذہب میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارا دعویٰ تو اسلام کا ہے، دین اسلام کے ماننے کا دعویٰ ہے، تو کیا ہم تعلیم اسلام پر بھی عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم تعلیم اسلام پر بھی عمل کرتے ہیں؟ اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ کس طرح کا لباس پہنا جائے، اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ کس طرح کا بال رکھا جائے، اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ کس انداز سے گفتگو کی جائے، اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا ادب کیا جائے، اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ چھوٹوں سے محبت کی جائے، اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر جب داخل ہویا جائے تو پہلے سلام کیا جائے۔ یعنی اسلام نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے، مگر ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ جو ہے، آپ ایک نسخہ دیتے ہیں کہ گھر میں غربت نہ آئے، گھر میں فساد نہ ہو۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر جو ہے غربت نہ آئے، میرے گھر کے اندر فساد نہ آئے، میرے گھر کے اندر جو ہے آپس میں اختلاف نہ ہو، تو آپ نے ایک نسخہ جو ہے حدیث پاک کی روشنی میں عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب گھر کے دروازے پر آیا جائے، جب گھر کے دروازے پر آیا جائے تو پہلے جو ہے دروازے سے آواز دی جائے، پہلے دروازے سے آواز دی جائے۔ اب کرتے کیا ہے، کچھ لوگ ڈائریکٹ گھر میں گھس جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے دروازے پر، چاہے اپنے گھر کے دروازے پر آئے یا کسی کے بھی دروازے پر جائے، تو سب سے پہلے آواز دینا چاہیے۔ اور میرے آقا کا طریقہ کیا ہے کہ میرے آقا جو ہے 3 مرتبہ جو ہے آواز دیا کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ آواز دیتے، اگر جواب آ گیا تو ٹھیک ہے، پھر کچھ دیر انتظار کرتے، پھر دوسری مرتبہ آواز دیتے، اگر جواب آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں آیا تو کچھ دیر میرے آقا انتظار کرتے، اور پھر تیسری مرتبہ جو ہے میرے آقا آواز دیتے، اور اگر جواب تیسری مرتبہ میں نہیں آتا تو میرے آقا آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ دروازے پر پہلے آواز دی جائے، اب آواز دینے کے بعد جو ہے اپنے گھر کے اندر داخل ہویا جائے۔ کس طریقے سے؟ بسم اللہ کی تلاوت کر کے، بسم اللہ کی تلاوت کر کے داہنا قدم جو ہے پہلے گھر کے اندر رکھا جائے۔ اب آپ اس کا فائدہ بتاتے ہیں، فائدہ یہ آپ بتاتے ہیں کیونکہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے شیطان رہتا ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان رہتا ہے۔ جب آپ بسم اللہ کی تلاوت کر لیں گے، شیطان جو ہے آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا۔
शैतान आपके घर के अंदर दाखिल नहीं होगा। और अगर आप बगैर बिस्मिल्लाह के घर के अंदर दाखिल हो गए तो आपके साथ जो है शैतान भी आपके घर में दाखिल हो जाएगा। अब ये शैतान जो है जब आपके घर के अंदर दाखिल हो गया तो शैतान का काम ही यही है कि आपस में लड़ाना। शैतान का काम ही यही है कि आपस में लड़ाना। तो शैतान जब आपके घर में दाखिल हो जाएगा तो भाई भाई में जो है फूट डलवा देगा, लड़ा देगा, भाई भाई को आपस में लड़ा देगा। और जो आपके घर के अंदर बरकत होगी, जब ये शैतान वहां चला जाएगा तो खानों से बरकत खत्म हो जाएगी। क्योंकि शैतान जो है जब आपने बिस्मिल्लाह की तिलावत नहीं की तो शैतान आपके साथ जो है खाने में शरीक हो जाएगा और आपके साथ जो है वो भी खाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से खाने की जो बरकत थी वो खत्म हो जाएगी। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये आपने एक नुस्खा दिया है कि जब घर के अंदर दाखिल होया जाए तो पहले आवाज दी जाए और आवाज देने के बाद बिस्मिल्लाह की तिलावत करके जो है घर के अंदर दाखिल होया जाए। अब और आगे आप फरमाते हैं कि जब आप घर में दाखिल हो जाए तो सबसे पहले सलाम करें, सबसे पहले सलाम करें। अब वो चाहे आपके सामने आपकी बीवी हो या आपका बेटा हो या आपकी बच्ची हो, कोई भी हो, आप फरमाते हैं कि सबसे पहले सलाम करें। और ये लफ्ज़े सलाम जो है अल्लाह ताला का नाम है। लफ्ज़े सलाम अल्लाह ताला का नाम है। जब आप अल्लाह का नाम लेंगे और सलामती की दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपके घर पर जो है रहमतों का नुज़ूल करेगा। अल्लाह ताला आपके घर पर रहमतों का नुज़ूल करेगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जिस घर पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा वो घर जो है कभी फाका में मुब्तला नहीं हो सकता, वो घर कभी फाका में मुब्तला नहीं हो सकता। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये चीज अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करें, ये चीज अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करें कि जब भी घर में दाखिल होना हो पहले आवाज दे, आवाज देने के बाद जो है बिस्मिल्लाह की तिलावत करके घर के अंदर दाखिल होया जाए और जो भी सामने मिले सलाम करे। अब अगर आप किसी ऐसे घर में दाखिल हो रहे हैं जिस घर में कोई नहीं रहता, जिस घर में कोई नहीं रहता, पूरा घर खाली है, तो अब वहां पर आप क्या करेंगे? तो वहां पर आपने बताया, क्योंकि मेरे आका की हदीस पाक है कि मेरे आका ने फरमाया कि जिस घर में कोई नहीं रहता, यानी मोमिन का जो घर खाली पड़ा रहता है, मेरे आका फरमाते हैं मैं उस घर में रहता हूं, मैं उस घर में रहता हूं। मेरे आका मोमिन के घर में रहते हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका सिर्फ खाली घरों में नहीं बल्कि मेरे आका तो हर मोमिन के सीने में भी रहते हैं। मेरे आका हर मोमिन के सीने में भी रहते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम किसी ऐसे घर में दाखिल हो जो घर खाली हो, जिसमें कोई ना हो, तो मुझ पर जो है सलाम भेज दिया जाए, यानी मेरे आका को सलाम कर लिया जाए। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये चीज मेरे आका ने हम और आपको बताई कि जब हम किसी ऐसे घर में दाखिल हो जहां पर कोई ना हो तो मेरे आका पर सलाम भेज दिया जाए। और जब हम किसी ऐसे घर में दाखिल हो जहां पर हमारे बेटे हो, जहां पर हमारी बीवी हो, जहां पर हमारे बच्चे हो, जहां पर हमारे माँ बाप हो, तो उनको जो है मुखातिब करके उनको सलाम किया जाए, उनको सलाम किया जाए। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, क्यों छोटे को सलाम करूं? कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, छोटे को क्यों सलाम करूं, छोटा जो है वो मुझको सलाम करे। नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, शरीयत के अंदर ये वसूल नहीं है।
بلکہ شریعت کے اندر جو ایک اصول بتایا گیا ہے کہ آنے والا جو ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، آنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اگر آپ بیٹھے ہیں، چھوٹا آ گیا تو چھوٹا آپ کو سلام کر لے، اور اگر چھوٹا بیٹھا ہے آپ پہنچ گئے تو آپ جو ہے چھوٹے کو سلام کر لے۔ اس میں یہ انتظار نہ کریں کہ سامنے والا جو ہے مجھ کو سلام کرے، سامنے والا مجھ کو سلام کرے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ سلام میں جو ہے پہل کرنی چاہیے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت ہی پیاری سنت مبارکہ ہے کہ میرے آقا جو ہے ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے، میرے آقا ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائے میرے مسلمان بھائیوں کہ میرے آقا سے بڑی کوئی ذات روئے زمین پر نہیں ہے، میرے آقا سے بڑی شخصیت کوئی روئے زمین پر نہیں ہے۔ جب میرے آقا اتنے بلند، اتنے بڑے ہو کر میرے آقا سلام میں پہل کیا کرتے ہیں، تو ہم اور آپ تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر کیوں ہم چھوٹا اور بڑا دیکھ کر سلام کا انتظار کرتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ جو ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ چھوٹا اور بڑا نہ دیکھے، بلکہ سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرے، سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ایک نعرہ دیا جاتا ہے، نعرہ کیا ہے؟ گھر واپسی کا نعرہ، گھر واپسی کا نعرہ۔ کیونکہ کچھ لوگ یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے یہ اس کی عمر جو ہے صرف 1400 سال ہے۔ کچھ لوگ یہ تصور دینے کا، یعنی میرے آقا نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تب اسلام چلا، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، دین اسلام کی عمر جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ جو نہ انسان کے دماغ میں آ سکتی ہے اور نہ انسان کا بنایا ہوا کیلکولیٹر جو ہے وہ بھی شمار نہیں کر سکتا۔ کیوں میرے مسلمان بھائیوں؟ تو سنو، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ جلد 1 کے اندر جو ہے آپ ایک حدیث پاک لائے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیب کی پہاڑی پر اتارا۔ اب سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیب کی پہاڑی پر اتارا۔ اب یہ سراندیب کی جو پہاڑی ہے یہ ہمارے ہندوستان میں آتی ہے، یہ ہمارے ہندوستان میں آتی تھی۔ آج بھی اس پہاڑی پر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، دین اسلام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے، کیونکہ دین اسلام ہی کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ یہ سلسلہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی دین اسلام ہی کی تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دین اسلام کی تبلیغ کی۔ اس طریقے سے سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی دین اسلام کی تبلیغ کی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اب دین اسلام کی تبلیغ تو حضرت آدم سے چلی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہی زمانے سے جو ہے
میرے آقا کا نام جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر گونجنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ گونج رہا ہے۔ اذان جو آج 5 وقتہ نمازوں کے لیے ہماری مسجدوں سے بلند ہوتی ہے، اس اذان کی تاریخ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے تو آپ کو جو ہے کچھ گھبراہٹ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبریل تم زمین پر جاؤ اور میرے آدم کو جو ہے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس لیے تم آذان دو، آذان دو۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ اکبر اور پوری اذان جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے دی۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے جو اذان دی اس اذان کے اندر میرے آقا کا ذکر ہے کہ نہیں، میرے آقا کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں معلوم کیا ہوا کہ اسلام بھی اتنا پرانا ہے، اتنا پرانا ہے کہ جو نہ انسان کی عقل میں اس کا شمار آ سکتا ہے اور نہ انسان کا بنایا ہوا کیلکولیٹر جو ہے اسلام کی عمر کا شمار کر سکتا ہے۔ اور میرے آقا کا ذکر بھی اتنا پرانا ہے، اتنا پرانا ہے، اور ہندوستان کی سرزمین پر اتنے زمانے سے ہو رہا ہے، اتنے زمانے سے ہو رہا ہے کہ جس کا شمار جو ہے نہ کوئی انسان کر سکتا ہے اور نہ کوئی جانور کر سکتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، لوگ لاکھ گھٹانے کی کوشش کرے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کسی کے گھٹائے سے جو ہے میرے آقا کی شان ہرگز ہٹ نہیں سکتی، کیونکہ جب میرے آقا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا ہے خود وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب میں نے تیرا ذکر جو ہے بلند کر دیا ہے۔ تو اب جس کو میرا رب بلند کر دے، کسی انسان کے اندر جو ہے اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے ذکر کو گھٹا سکے، اس کے مقام کو گھٹا سکے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک آخری بات کہ جیسے آیت کریمہ کے اندر تو یہ فرمایا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا۔ اسلام جو ہے یہ سچا مذہب ہے، سچا دین ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ سوال کر لے کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام جو ہے یہ سچا دین ہے، اس کی صداقت پر کوئی گواہی دو، یعنی کوئی پروف پیش کرو کہ جس سے یہ واضح ہو جائے کہ اسلام جو ہے سچا پکا دین ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں ہم اور آپ کیا پیش کریں گے؟ اپنے اسلام کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کیا پیش کریں گے؟ اگلے کو ہم کیا جواب دے کر مطمئن کریں گے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ میرے آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس زمانے میں نہیں تھا، اس لیے میں اس کو ہرگز نہیں مانوں گا۔ اگر ہم یہ پیش کریں گے کہ میرے آقا نے سورج کو پلٹایا ہے، تو وہ اس بات کا بھی انکار کر دے گا کہ جب میرے آقا نے سورج کو پلٹایا تھا میں اس وقت نہیں تھا۔ آج کوئی ایسی دلیل دو کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ دین اسلام سچا مذہب ہے، دین اسلام سچا ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی ایسی دلیل دو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں سن لو، قرآن میرے آقا کا ایسا معجزہ ہے کہ جو کل بھی
دین اسلام کی صداقت کی گواہی دے رہا تھا، جو آج بھی دین اسلام کی صداقت کا گواہی قرآن دے رہا ہے، اور قیامت تک جو ہے یہ میرے آقا کا ایسا معجزہ ہے قرآن کہ جو قیامت تک گواہی دیتا رہے گا۔ قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فَإِن لَّمْ، اس کے بعد اس طریقے سے یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اعلان کیا تھا، اور اللہ کا یہ چیلنج قیامت تک ہے تمام انسانوں کے لیے کہ اگر کوئی بھی یہ شک کرے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، تو میرا مولا جو ہے یہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے خیال میں یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے مثل جو ہے ایک صورت بنا کر لے آؤ، اس کے مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس زمانے میں بھی لوگوں نے بہت محنتیں کی تھی مگر ایک آیت آج تک بھی نہیں بنا پائے۔ تو یہ قرآن میرے آقا کا ایسا معجزہ ہے کہ جو اسلام کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے کہ اسلام جو ہے، دین اسلام جو ہے یہ سچا پکا دین ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ دین اسلام سے جڑ کر رہے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے آقا نے بہت زیادہ قربانیاں دے کر ہم اور آپ تک دین اسلام کو پہنچایا ہے۔ آپ میرے آقا کی سیرت کو جب پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ لگے گا کہ میرے آقا نے کتنے لہو بہائے، میرے آقا نے کتنے پتھر کھائے، میرے آقا نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، تب جا کر یہ دین اسلام آج ہم اور آپ تک پہنچا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کی آج اگر ہم قدر کر لیتے ہیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔